الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑ درود و سلام، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور ہم سب کو ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہے، نیز یہ کہ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی نبوت کا سلسلہ بڑھے گا۔ ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے مضامین نیز یہ کہ اس کی فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ سورہ مریم کے زمانہ قریب کا اس سورہ کا نزول ہے۔ ممکن ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور قبول اسلام سے سب سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حباب بن ارق سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر جاتے ہی صفحہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ صفحہ فوراً چھپا لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے تو انہوں نے کچھ پوچھ گچھ کے بعد بہنوئی پر غصہ کیا اور بہنوئی پر برس پڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا اور تو بہن کا سر پھٹ گیا۔ آخر کار بہن نے بھائی سے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بہن کا خون دیکھ کر کچھ پشیمان سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے قسم کی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں۔ پھر انہیں کہا کہ جب تک آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل نہ کر لیں تب تک وہ ان پاک صفحوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر وہ صفحہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ ان کے منہ سے نکلا کہ کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت باب بن غرق نے جو اس وقت آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے کہا کہ باخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر بن خطاب، ابو جہل یا ان میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے اللہ تعالیٰ، یہ دعا کر رہے تھے۔ بس ایک عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا، اسی فکرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اسی وقت حضرت عمر بن خطاب یہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سورہ طٰہٰ دینی اعتبار سے اس کا 20واں نمبر ہے۔
اس سلسلے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں موعد اعظم کا ذکر تھا، توحید کا پیغام اور قبول کرنے والے، اور سورہ ہجر میں جوابات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر تھا، پھر واقعہ معراج کا ذکر تھا، پھر اس طرح سے سورہ کہف میں کتاب اعظم کا ذکر تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، پھر سورہ مریم کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اعظم کا ذکر ہوا کہ بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر رحمتوں کا ذکر ہوا جو کہ سورہ انبیاء میں بیان فرمائی گئی ہیں، پھر ان کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر ہوا، پھر تعلیم اعظم کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں، کلیم اعظم جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کی ابتدا محبوب اعظم سے ہوئی۔ وہ طٰہٰ سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب اعظم سے تذکرہ اس کا شروع کیا ہے اور اپنی ابدیت کی شان دکھائی ہے۔ سورہ انبیاء میں ایسے موجود ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو اس صورت میں یہ کہنا پڑا کہ اے طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور اتنا زیادہ عبودیت کی کیفیت میں ڈوبنا ٹھیک نہیں۔ اس مشقت سے تو صرف ایک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، لیکن ایسا نہ بھولیے گا کہ جنت میں جانے والے جا نہیں سکتے۔ جہنم کی آگ سے جو بچ جائیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور اس قدر عبادت فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے کہ جس محبت سے قرآن پاک پڑھتے تھے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ تو ملائکہ آسمان سے تڑپ کر نیچے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہ آپ اتنی عبادت نہ کریں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ کلیم اعظم کی فرعون کے ساتھ کیسی مٹ بھیڑ ہوئی۔ فضل اعظم کا سورہ مریم میں ذکر تھا۔ یہ اس کا ایک پیش خیمہ تھا، اس لیے کہ وہاں بنا باپ کے بیٹا تھا۔ یہاں بنا اسباب کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح دی۔ فرعون کتنا طاقتور بادشاہ تھا، بلکہ وہ خدائی کے منصب پر اپنے آپ کو سمجھتا تھا، نعوذ باللہ، اتنا طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اسباب کا محتاج اس لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو تہس نہس کیا۔ سورہ طٰہٰ کو پڑھنے کے کچھ فضائل بھی ہیں کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو 21 دفعہ اگر اس سورہ کا ختم کیا جائے تو اس سورہ مبارک کی پڑھنے کی برکت سے رشتہ ہو جائے گا۔ دعا کر لیں، اگر ممکن ہو تو اس کو 21 دفعہ ایک ہی دن پڑھ لیں، ورنہ پھر ایک دن کر کے 21 دفعہ شمار کر لیں۔ شب جمعہ میں اس کا ختم کر لیں۔ جو شخص اپنے دشمنوں سے عاجز آ گیا ہو، جو شخص اپنے دشمنوں سے بہت تنگ ہو، تو یہ سورت لکھ کر اسے پانی پر دم کر کے پینا چاہیے۔ اللہ کے کرم سے دشمن پر غالب رہے گا اور اسے کوئی دنیاوی حادثہ پیش نہ آ سکے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ یا حاکم وقت سے ملنے کا اتفاق ہو تو وہ اس کی عزت کرے گا، اس پر عمل کرنے والا جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا، اور صبح صادق کے وقت اس کے پڑھنے سے رزق ملے گا، حاجتیں پوری ہوں گی۔ روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہو تو 21 بار روزانہ پانی پر دم کر کے پئیں۔ لڑکی کا کسی نیک مرد سے رشتہ ہو جائے گا، باوضو کسی ریشمی کپڑے پر لکھ کر موم جمع کرے یا گلے میں ڈال دیں، رشتہ اور شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ سورہ طٰہٰ کو امام راوی ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں اس کی تعبیر سنی تو اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ جادوگروں سے کسی موقع پر کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی خواب دیکھنے والے کو فتح دیں گے، جادوگر کا جادو توڑ دیں گے۔
79 سے 80 آیت میں جو کہ سورۃ طٰہٰ میں ہیں، جادو توڑنے کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ بہت پرتاثیر ہے۔ خواب میں دیکھا کسی نے اس سورۃ طٰہٰ کو تو عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔